الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان، اس کا کرم کہ ایک بار پھر ہم اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھر آ گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو خلوص و وفا کے ساتھ، تقویٰ و للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے رمضان کے روزے، رات کا قیام اور دیگر عبادات کو سر انجام دیں گے۔ یہ بہت ہی سعادت ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ طلوع ہلال کے موقع پر اس دعا کی تجدید ہو جانی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ مسنون دعا ایمان، امن، اسلام، سلامتی اور اللہ کی توفیق کا سوال کرنے پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ جو بھی عبادت کریں آغاز میں خلوص نیت، اس کی تجدید ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ ہم نے روزے، تراویح، دیگر اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دینے ہیں۔ کوئی اور مادی، دنیاوی، عارضی خواہش دل میں نہ ہو۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں، اللہ رب العزت کا تعارف اور اس کی تعریف دل و دماغ پہ جاگزین رہے۔ میں اس اللہ کا قرآن سننے جا رہا ہوں جو میری باتوں کو سن رہا ہے، جو میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، جو میری حرکات و سکانات سے باخبر ہے، دلوں کے بہدوں سے واقف ہے، جو میرے کانوں، آنکھوں، دلوں، ہاتھوں، پاؤں کے اعمال سے باخبر ہے۔ جس قدر اللہ کی عظمت، جلالت دل و دماغ میں جاگزین ہوگی، اسی قدر عبادت کرنے میں حلاوت، لذت، چاشنی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نماز تراویح میں خشوع خضوع کی برکات سے محروم نہ کرے۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں یا سنیں یا سنائیں، رقت طاری ہو، خشوع اور خضوع ہو، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کا تصور مکمل ہو۔ یہ تصور ہو کہ میرے سامنے اللہ ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں، فرشتے میرے ارد گرد کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں حاضری، نماز تراویح کا اہتمام، یہ وہ بابرکات روحانی محفلیں ہیں کہ جن پہ سکینت، اطمینان کی چادر تنی ہوتی ہے۔ تو یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ ہم کسی عام مجلس میں نہیں ہیں، اور اس مجلس میں، محفل میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ کروڑوں پہ بھاری ہے۔ یہ 1.5-2 گھنٹے ہی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے، اور ہماری زندگی کا محاصل اور نچوڑ ہے۔ زندگی کا جو وہ لمحہ، جو وقت اللہ کی بندگی میں، محبت قرآن میں، محبت الہی میں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر جائے، وہی انسانیت کا حاصل ہے، دل کی طہارت ہے، روح کی پاکیزگی ہے، اور یہی ہمارا متاع عزیز ہے، اور یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات سے، صلاحیتوں سے، رویوں سے، تصرفات سے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج پہلے پارے کی نماز تراویح میں تلاوت ہوگی۔ پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ۔ الفاتحہ کا معنی ہے آغاز، ابتدا، جس سے کسی چیز کا افتتاح کیا جائے۔ چونکہ قرآن کریم کی ترتیب کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اور اس کے دوسرے ناموں میں سے الشفاء ہے، الصلاح ہے، السبع المثانی ہے، والقرآن العظیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ راقیہ بھی ہے جس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، اور بار بار تکرار سے پڑھنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ اظہار تعلق ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق، معاملہ درست ہو جائے، اس کی زندگی کے دوسرے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور زندگی، موت، عزت، ذلت، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو عزت دینا، ہیرو سے زیرو، زیرو سے ہیرو کر دینا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد یہ عبادت ہے، دعا ہے، ورد ہے۔ یہ کلمہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور جنت میں جن کلمات سے کاشتکاری ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات کو حرز جان بنانا چاہیے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دیا، تم جس کے دربار میں آ گئے ہو، جس کی تعریف کرنے لگے ہو، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ رب، ربنا، ربی، ربکم، قرآن کریم کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ساری کائنات کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ ہے، اور جو حقیقی مالک ہے وہی معبود برحق ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان۔ اس کی رحمتیں دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، کافروں کے لیے بھی ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی ہیں۔ اس کی رحمت اس کی صفت غضب پہ غالب ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور اس کی رحمت کبھی علم، فضل، ادب، رزق حلال، حسن و جمال، اطمینان، سکون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت کا پرتو ہے کہ ہم حالت صحت و عافیت میں اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایک وہ دن آئے گا جب وکیل، جج، گواہ سب کچھ اللہ ہوں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کسی کی سفارش، کوئی پرچی، کسی کا سٹیٹس کام نہیں آئے گا۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرنے جا رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہم اللہ سے 2 وعدے کر رہے ہیں، عبادت اور استعانت۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، کر رہے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ یہ عقیدہ توحید کا نچوڑ ہے۔ عبادت جس میں محبت ہو، خلوص ہو، عاجزی، انکساری ہو، اور معبود برحق کی محبت دلوں میں جاگزین ہو، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کا ایک اہم پہلو مدد مانگنا۔ ما فوق الاسباب مسائل میں صرف اور صرف اللہ ہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے، دستگیر ہے،
داتا ہے، یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور کو زیبا ہرگز نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے، راستہ بتلائیے۔ ہدایت اور وہ بھی صراط مستقیم، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جس کو ہدایت مل جائے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، مسلمانوں کا راستہ، توحید و سنت کا راستہ، حضرات صحابہ کرام کے منہج کا راستہ، اور ان لوگوں کا راستہ جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ راستہ مسلمان جو مانگتے ہیں اللہ سے، ضرورت ہے کہ اس کے اثرات و ثمرات ہماری زندگی میں، کردار میں، گفتار میں نمایاں ہونے چاہیے۔ ہم سوال اللہ سے صراط مستقیم کا کریں، لیکن ہمارا طرز زندگی، طرز بود و باش، رہن سہن کے طریقے غیروں جیسے ہوں تو یہ ایک منافقت کی مثال ہے۔ اگر ہم اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں، تو پھر وہ راستہ بھی وہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جائے۔ صراط مستقیم نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، اور غلط راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہے، جو یہود و نصارہ ہیں۔ ہم اللہ سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے پناہ کا سوال مانگتے ہیں، لیکن معاملہ الٹ ہے۔ یہ ہے قول و عمل کا تضاد۔ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، اس سوال کے مطابق ہماری عملی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں قرآن ہم اللہ کے لیے پڑھیں، نماز اللہ کے لیے پڑھیں، درود شریف اللہ کے رسول کے لیے پڑھیں، لیکن جب فیشن، طرز زندگی کی بات آئے تو پھر ہم غیروں کی طرف رخ کر لیں۔ یہ دو رخی، یہ دو نمبری اللہ کی دربار میں نہیں چلے گی۔ ہمیشہ یہ سوال کیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے جواب دے دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر تم واقعتاً صراط مستقیم، ہدایت کا سوال کرتے ہو، تو پھر یہ کتاب کی ہدایت، اس کا نور اپنے سینوں میں بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں میں تقویٰ ہو، طہارت ہو، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، اہل صراط مستقیم، یہودیوں کا اور نصارہ کا۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے کردار سے واقف رہیں اور ان جیسی کرتوتوں سے باز رہیں، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ ہے، اور سورۃ النساء میں صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے نبیوں، صدیقین، شہداء و صالحین کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات قرآن کریم کے مختلف مقامات میں مختلف انداز میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی مختصراً فضیلت سن لیجئے۔ سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ، بالخصوص اس کی جو 2 آخری آیات ہیں، اس کو 2 نور کہا گیا ہے حدیث میں، اور ان کے ذریعے انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
یہ ورد ہے، وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مشکلات کے لیے، بیماریوں کے لیے کوئی وظیفہ، ان سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظائف بھی ہیں، ورد ہیں۔ یقین کے ساتھ اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں جنات، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور بسم اللہ، تعوذ اور بسم اللہ ہر وقت جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ۔ تعوذ میں شیطان مردود سے پناہ ہے، اور بسم اللہ میں اللہ الرحمن کی مدد اور نصرت کا سوال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی چند صفات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ کافر جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو، اس کے وجود کو، اس کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ یہ نام میرا اور آپ کا نہیں رکھا جس سے ہم دستبردار ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، سابقین انبیاء علیہم السلام کی طرف سے ہے۔ اور سورہ بقرہ مدینہ کی طرف ہجرت سے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اہل اسلام کو معاشی، معاشرتی، سیاسی طور پر زندگی گزارنے کے آداب بتلائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کفار کی جو صفات بیان کی ہیں کہ جو اہل تقوی کی صفات ہیں، جو ان کو نہیں مانے گا، مثلا بالغیب ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کو ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، جو ان 5 صفات متقین کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کے کردار کا ذکر ہے۔ اس کا انڈیکس کچھ اس طرح ہے: اللہ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ، آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، قول و عمل میں تضاد پیش کرنا، جھوٹ بولنا، اصلاح کے نام پر فساد کرنا، اسلامی اور مسلمانوں کے مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، مسلمانوں کا مذاق کرنا، اللہ کے احکام سے سرکشی اختیار کرنا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ کے راستوں پہ چلنا، یہ منافقین کی صفات ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی صفات سے دور رکھے، بچائے رکھے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر پیش کیا ہے، وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا جہاں کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے، اور پوری زروع زمین میں اسی آرڈر پر جب دنیا چلے گی تو امن اور سکون ہوگا، اور جو اس ورلڈ آرڈر کی نافرمانی کرے گا، بغاوت کرے گا، وہاں فتنہ اور فساد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، عظمت قرآن کا بیان ہے، اعجاز القرآن کا تذکرہ ہے، اور جو ایمان عمل صالح والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے 2 رویوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ رویہ جو اہل ایمان کا ہے، ان کے دلوں میں نور قرآن اترتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کافرین ہیں، ان کے اگرچہ دل ہیں لیکن نور قرآن کریم سے محروم ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے کے عقلی دلائل دیے ہیں۔ انسانی زندگی کے آغاز کا تذکرہ ہے، ہم سب کے جد امجد آدم علیہ السلام کی عظمت، فضیلت کا تذکرہ ہے۔ پہلے روئے زمین میں جن تھے، وہ بغاوت نافرمانی میں بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے، مٹی سے آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، اور ملائکہ
اور ابلیس جو جنوں کا بہت بڑا سردار تھا حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، نہیں کیا تو وہ ابلیس ٹھہرا، منکر ٹھہرا، اس نے اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کیا اور اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو مقدم کیا کہ یہ تو انسان ہے جو خاکی ہے، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ آدم زمین میں خلیفہ ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام گئے، اماں حوا بھی وہاں پیدا کی گئیں، دونوں جنت میں رہے، بڑے مزے میں تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ نے ان کو زمین پہ اتار دیا، کہا کہ اب جاؤ، میری ہدایت آئے گی، ہدایت پہ عمل کرو گے، واپس آ جاؤ گے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اب انسان کا جو اصل مقام ہے وہ جنت ہے، دنیا میں اس کا جو وجود ہے وہ بطور پنشمنٹ ہے، سزا کے ہے۔ جو اللہ کی ہدایت کو اختیار کر لے گا واپس آ جائے گا، ورنہ وہ پھر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تاریخ انسانی میں بنی اسرائیل کی حیثیت ایک امر مسلم ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی لاڈلی مخلوق تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، نبیوں کو قتل کیا، سود خوری کا عمل کیا، جھوٹ فساد پھیلایا، تو پھر اللہ نے ان سے یہ سٹیٹس چھین کر امت محمد علیہ السلام کو دے دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور موت کا خوف اور آخرت کی کراہت، اس کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، مادیت کا زنگار غالب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آخرت کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ یہود کا کردار تھا کہ یہ زندگی سے بڑا پیار کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا قیامت کے دن جائیں گے، ہمیں اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہوتی ہے۔ بعض ملائکہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور یہودیوں کا تذکرہ کہ یہ لوگ جادو اور جادوگروں کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ بنی اسرائیل کی کارستانیوں کا، ان کی کرتوتوں کا انڈیکس کچھ اس طرح ہے: اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑنا، بچھڑے کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، سچی توبہ سے انکار کرنا، نعمتوں کی ناشکری، اللہ کے احکامات کی ہیلہ سازی کرنا۔ یہ ہیلہ سازی آج افسوس ہے مسلمانوں میں بھی در آئی ہے۔ کتنے حرام کام ہم ہیلہ کر کے اس کو حلال کر رہے، کتنے ناجائز کام ہیلے کی وجہ سے ہم اسے جائز کر رہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ قتل و غارت کرنا، خود ساختہ دین سازی کرنا، باطل عقائد کو پروموٹ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، غیر خاندان کے نبی کو ماننے سے انکار کرنا، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی غیر خاندان کی عظمت کو لوگ بھی نہیں مانتے۔ اسحاق علیہ السلام کی یہ ذریت تھی نا بنی اسرائیل، تو جب اللہ نے ان سے یہ ٹائٹل چھین لیا، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں رکھ دیا، تو انہوں نے حسد بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ ان کا تعصب تھا۔ جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، جادو کرنا، انبیاء کی گستاخیاں کرنا، مسلمانوں سے حسد کرنا، عبادت گاہوں کو ویران کرنا، اور آخری پارے کے جو 2 رکوع ہیں اس میں ابونا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خصوصاً جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور کوئی اطراء نہیں، کوئی غرور گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں۔ دعاؤں میں ایک دعا جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، یہ بڑی معنی خیز ہے، اور ہمیں یہ دعا بھی ہر عبادت کے شروع میں آخر میں پڑھنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیا معنی اس کا؟ غور کیجئے، یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ خلیل اللہ، جس نے اللہ کے حکم پر مکہ المکرمہ میں
بیت اللہ کی تعمیر کی، خود بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، اور اللہ سے عاجزی سے انکساری سے یہ سوال کر رہے ہیں اے اللہ قبول فرما لینا۔ تو ہم نے بھی یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب کیں، اے اللہ ہم اس مہینے میں جو کچھ کر سکیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکیں، اے اللہ قبول فرما لینا۔ یہ جو درجہ قبولیت ہے یہ مقصود و مطلوب ہے۔ جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے فبیہا و نعمت، زہ قسمت، اور جو عبادت اللہ کی درگاہ سے ریجیکٹ ہو گئی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ مخلصانہ دعا کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہماری مناجات کو، دعا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔